اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل بآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على من أوليائك صلاة محمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق مدرك الهاربين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمدا الله يشم مدى الزمان أوانيا صبت لي مصائب والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا پانی میں منگے مجرم میں بے جرم ہے جان زہرادہ رکھ شست سہی چڑھا ہاتھ پیا کم دے
سی زخمی پیو سغرا دا تین صاف تکر میرے وزن کنو تیڑے تیر دا وزن زیادہ ایج گل رکھسا تیڑے تیر اگے دل حلوے سی ہر مادہ ایج گل رکھسا تیڑے تیر اگے دل حلوے سی ہر مادہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صلوات بر محمد آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلاحات قدام راجزام ذاکرین وادین شراء خطبہ جس طرح سے خدمت کی مکتب اہل بیت اس کا جواب نہیں ہے بالخاص خمینی شہید حسینی قبیل مفتی جعفر حسین صاحب اللہ صرف حضرت زیدی صاحب ڈاکٹر حسن بطول صاحبہ کے والدین کے لیے قبلہ نثار مہدوی صاحب کی زوجہ مرحومہ اور اس طرح ان کے والدین اور دیگر جتنے جو کار شان خانقاہ چون صاحب کے لیے سید حسن عباس کے مرحومین کے لیے سید ہاشم حسین صاحب مرحومین کے لیے اور سید مولانا سید عمران حسین صاحب مرحومین کے لیے اس طرح اپنا میرے مرحومین کی سورہ فاتحہ اخلاص کا فرمانے آؤں تمام انہیں جو مریض ہیں بالخصوص جنہوں نے میرے آپ کے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں تمام کی شفا یابی کے جو بطور خاص آیت اللہ ان کلابی کو یہاں پر زیر تعلیم ہے مشہد مقدس میں ان کے جلد شفا یابی کے لیے ثواب پانے بلند آواز سے ایک دفعہ تمام پریشان اور پریشانی کی دوری کے لیے ایک دفعہ پھر ثواب پانے بلند آواز سے انتہائی قابل احترام علماء کرام میں سب سے ایک بار پھر معذرت چاہتے ہوں چند موضوعات عرض کرنے کی خسارت کروں گا عرض کیا تھا کائنات انتہائی وسیع و عریض ہے اور کائنات کی ہر چیز باہدف ہونے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی ہے اور اس میں انسان کا مقام یہ ہے کہ خدا نے پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی انسان خود اپنے لیے پیدا کیا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے کہ عام زندہ مخلوق ہے انسان بنے کی چند مراحل طے پر کرنا پڑے گا وہ چند مراحل عرض کر دی تھی یہ چیزیں ہوں گی تو انسان بنے گا اور انسان نہیں بن پائے گا اور انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت عرض کیا تھا زندگی کی نعمت ہے زندگی اس چیز کا نام ہے سانسوں اور دنوں کا نام ہے یہ زندگی محدود بھی اور ساتھ ساتھ ہے نامعلوم بھی ہے کیوں دی ہے پروردگار عالم نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم بندگی کر سکیں خدا کی بات کر سکیں اور کل عرض کیا تھا عبادت کس لیے کر سکیں تاکہ متقی بن جائیں تمام عبادات کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے اور اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب سوال کل عرض کیا تھا سوال یہ ہے کہ کیا کریں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے زندگی طیبہ بن جائے پاکیزہ زندگی بن جائے ایسی زندگی جس میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی الجھن نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو ایسی زندگی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ جو زندگی خدا نے چاہتا دی ہے اس کو ہم کس طرح گزار سکتے ہیں کہ ہماری زندگی طیبہ بن جائے ایسی زندگی جس میں پریشانی نہ الجھن نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو دنیا بھی سکون سے گزرے اور اس کے بعد آخرت بھی انتہائی اطمینان اور سکون سے گزرے دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں اس کے لیے قرآن کریم فرما رہا ہے سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں کہ من عمل صالحا جو شخص بھی عمل صالح انجام دے غرض نہیں ہے مرد ہو یا عورت صرف ایک شرط بشرط کہ مومن ہو وہ مومن بشرط کہ مومن ہو
اگر صاحب ایمان ہے اور پھر عمل صالح انجام دے رہے، خدا ہم اس حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. کل عرض کیا ہے طیبہ سے مراد کیا ہے مختلف اقوال مفسرین کے، لیکن فرماتے ہیں کہ یا طیبہ سے مراد صرف یہی چیزیں نہیں جو مثلا اقوال میں آئی ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر اور کچھ چیزیں بھی ہیں. اور حقیقت یہ کہ خدا اس سے مراد وہ زندگی لے رہا ہے کہ جس میں کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، انسان کو دنیا میں سکون کی دولت ملے، اطمینان کی دولت ملے، انسان اتنا پرسکون ہو، اتنا مطمئن زندگی گزارے، اگر پریشانیاں آئیں بھی صحیح تو ان سے پریشان نہ ہو. یہ سب سے بڑی نہیں ایک مصیبت نہ آئے، وہ تو مومن ہے، مومن کے لیے امتحانات یقیناً موجود ہیں، لیکن امتحانات ان امتحانات میں انسان گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، کسی الجھن کا شکار نہ ہو، جو خدا نخواستہ خدا کا شکوہ نہ کر بیٹھے. یہ کیسا خدا ہے ہماری بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، یعنی خدا ایسی حیات طیبہ سے عطا فرمائے گا کہ جس میں انسان کو سکون قلب کی دولت حاصل ہوگی، کوئی اس سے پریشانی محسوس نہیں ہوگی، کوئی اس سے الجھن محسوس نہیں ہوگی، گھبرائے گا نہیں، اور تمام مصائب و آلام کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرے گا. اس کی مثال سب سے بڑی مثال ہم کربلا مولا میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے مظلوم کربلا پر جتنی زیادہ مصیبتیں آتی رہی ہیں، راوی خود کہتے ہیں میں نے دیکھا جس حد تک مظلوم کربلا مصیبتیں آتی جا رہی تھی حسین کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اطمینان سے اطمینان بڑھتا جا رہا تھا. یہ راوی کے الفاظ ہیں، جتنی مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور حسین شہادت کے قریب ہوتے جا رہے تھے، چہرے کا اطمینان بڑھتا جا رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ حیات طیبہ ہے. ابھی آج کے مسئلہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں 6 ماہ کا شہزادہ اپنے ہاتھوں پہ ذبح ہو رہا ہے، مولا کیا عرض کرتے ہیں پروردگار حول علیہ لانہ بعینک، یہ مصیبت مجھ پر آسان ہے کیونکہ تیری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے. یہ اطمینان کی وہ دولت ہے. یہ جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ جب شریکت اور حسین اپنے بھائی کی لاش پر آتی ہیں تو کیا عرض کرتی ہیں پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القلیل من قربان، پروردگار یہ قلیل سی قربانی اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے. یہ وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. عام مومنین کس طرح کے واقعات ہیں کہ مشکلات میں گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں. جتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں ان کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے، خدا پر اعتقاد بڑھتا جاتا ہے. سوا پڑھ لی محمد تو 2 چیزیں ضروری ہیں دنیا میں حیات طیبہ کے لیے اور آخرت کی وہ عظیم زندگی اور وہ عظیم نعمتوں بھری زندگی کہ جس میں کوئی واقع وہاں پر پریشانی ہے ہی نہیں، یہاں تک وہاں پر عبادت ہی نہیں ہے، دور تکلیف سے دنیا ہے، وہاں پر صرف بال عیش و نوش کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، خدا سے راز و نیاز کرنا ہے، وہاں ملاقات کرنی ہے خدا سے. خدا جیسے قرآن کریم میں ہے خدا ان سے ہم کلام ہوگا، خدا سے ہم کلام ہوگے، معصومین سے ہم کلام ہوگے انشاءاللہ، ان کے صدقے میں وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. یہ ساری وہاں پر صرف نعمتیں ہی نعمتیں، وہاں پر کوئی دکھ درد کا تصور ہے ہی نہیں. تو آخرت کی وہ عظیم زندگی اور دنیا پرسکون زندگی کے لیے کیا چیزیں خدا نے دی ہیں؟ 2 چیزیں، ایک انسان ایمان لے کر آئے اور دوسرا اعمال صالح انجام دے. اور عرض کیا تھا قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں پر ایمان کا ذکر ہے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. ماشاءاللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ اسراء کے سامنے عرض کی خدا فرماتا ہے ہر انسان خسارے میں مگر وہ انسان جو ایک طرف سے ایمان لے کر آئے اور پھر اعمال صالح انجام دے. اس سے اس کی اپنی ذات بچے گی، لیکن یہ ذات بچانا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کیا کرے؟ ساتھ دوسروں کو بھی حق بات کی وصیت کرے، خود بھی بچے، ساتھ ساتھ امر معروف بھی کرے، نہی منکر بھی کرے. دونوں کام کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا، خسارے سے بچ جائے گا. اگر صرف ایمان اور اعمال صالح کی حد تک رہتا ہے، اور یہ جو بڑا عمل ہے جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ تمام جتنی نیکیاں ہیں ان کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے ایسے ہیں کہ سمندر کے معاملے قطرے کی حیثیت ہو. یہ بہت ضروری ہے. جیسے آج کیا تھا مظلوم کربلا نے خود فرمایا تھا میں اس لیے خروج کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں مدینہ سے کیا کروں؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ بھی ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، خود نیک بننا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ دوسروں کو بھی انسان نیک بنائے. آیت آپ سامنے عرض کی تھی تو وہاں 2 چیزیں قرآن کریم دے رہا ہے، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح. ایک صرف تشبیہ سے عرض کر دوں، حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی مثال ایسے ہے جیسے بیج کی مثال ہے. آپ بیج کو دیکھ لینا، بیج جب انسان زمین میں کاشت کرتا ہے کیسے کاشت کرتا ہے؟ بیج میں 2 چیزیں ہیں، ایک اس کے اوپر چھلکا ہے، دوسرے اس کے اندر مغز ہے. ایسا ہے یا ایسا نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں بیج کیا ہے؟ 2 چیزیں مشتمل ہے، ایک اس کے اندر مغز ہے، دوسرے کے اوپر چھلکا ہے. آپ اکٹھا جب بیج کاشت کرتے ہیں تو دونوں کو اکٹھا کاشت کرتے ہیں یا الگ الگ کاشت کرتے ہیں؟ اکٹھا کاشت کریں گے مناسب زمین میں تو کار کیا ہوگا؟ وہی بیج
پودے کی شکل اختیار کرے گا، تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، سایہ دار شجر بنے گا یا مثلا پھلدار بنے گا. کب بنے گا؟ جب اسے آپ بیج اور چھلکوں کو اکٹھا کاشت کریں گے. لیکن اگر ہم ایسے کریں، بیج کو علیحدہ کاشت کر دیں اور ماس کو نکال کے علیحدہ کاشت کر دیں، پھر دیکھیں کیا مثلا برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ بیج کو علیحدہ نکال دیں اور اسے مناسب زمین بے شک کاشت کر دیں، شروع سے پانی دیتے رہیں، کیا بڑا زمین سر بھی نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ نہیں نکالے گا. اگر آپ مغز کو علیحدہ کر دیں اور زمین میں کاشت کر دیں، جتنی اس کی خدمت کرتے رہیں، شب روز پانی دیتے رہیں، کیا وہ زمین سر نکالے گا؟ قدر نہیں نکالے گا. تو اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ جو بیج آپ زمین میں کاشت کر رہے ہیں وہ برابر ہو، کل اسے پھل لگے، پھول لگے، سایہ وہ دے، تو کیا ضروری ہے؟ مغز اور کیا نام ہے اس کو چھلکوں اکٹھا کاشت کریں. الگ الگ کاشت کریں گے کبھی وہ زمین سر بھی نہیں نکالے گا، نہ پودا بنے گا، نہ درخت بنے گا، نہ اس سے آپ سایہ حاصل کر سکتے، اسے پھل حاصل کر سکتے. ایمان اور عمل صالح کی مثال ایسی ہی ہے. اگر ہم واقعی حیات طیبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے، اس کی دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے. اگر صرف ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو ایسے کوئی صرف چھلکا ہے لیکن مغز نہیں. اگر صرف عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو ایسے کوئی صرف چھلکے بس مغز نہیں ہے. دونوں میں سے ایک چیز دوسری چیز نہیں. اور اسی کی طرف آپ کے امام رضا سے اشارہ فرماتے ہیں کہ لا تترکوا العمل الصالح والاجتهاد فی العبادہ اتکالا علی حب آل محمد علیہ السلام. اور خبردار، کبھی بھی ہماری محبت پہ اعتماد کرتے ہوئے عبادت کرتے، اور پھر فرماتے خبردار اپنے نیک اعمال کے غرور میں آ کر ہماری محبت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا. فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر، کیونکہ ان میں دو میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیر قبول ہی نہیں کی جائے گی. صرف ایمان ہے، صرف محبت اہل بیت ہے. مولا فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں فإنه لا يقبل أحدهما دون الآخر، ان دو میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے. محبت اہل بیت جو کہ ایمان کا یعنی حقیقت یہ کہا جس کا عین ایمان ہے، تو شاید یہ لفظ جملہ خطا نہیں ہوگا. محبت اہل بیت میں صرف ایمان کا تصور نہیں کسی اعتبار سے بعد میں انشاءاللہ کروں گا. تو دونوں چیز ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ایمان بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے. اب صرف ایک سوال یہ کہ ان دو میں سے کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے؟ اگرچہ دونوں عرض کیا اہم ہے، ایمان بھی اہم ہے، عمل صالح بھی اہم ہے، دونوں ہونے چاہیے. طرح ایمان ہے تو بہر زیادہ کافی نہیں ہے. زیادہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مکمل میں کافی نہ کافی ہے، چونکہ ابھی بات آپ سے باتیں کرنے لگا ہوں. اور لیکن طرح بار اگر صرف عمل صالح ہے اور ایمان سے ہے ہی نہیں تو اس عمل کی حیثیت ہی کوئی، اس عمل صالح کہا ہی نہیں جا سکتا. جیسے کل آپ سب کو عرض کیا تھا کہ جناب شیخ کی منطق میں دونوں ہیں رضی اللہ، لٹے ہیں جو لٹیرے بھی، دہائی ہے اور یہ جانے شیخ جی کیا خوب و بد ہے. ہم تو یہ جانے نہ ہوگر الفت زہرا تو نیکی بھی برائی ہے. اگر الفت زہرا نہ ہو، اگر محبت اہل بیت نہ ہو، ایمان نہ ہو تو عمل صالح ہے ہی نہیں سرے سے. وہ تو عمل صالح نہیں، صرف ٹکرے ہیں، صرف ورزشیں ہیں، اس کو تو عمل صالح کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ عمل صالح بھی ضروری ہے. لیکن دیکھیں اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ اگرچہ دونوں چیزیں بار بار عرض کروں اہم ہے. ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے، مغز کے ساتھ ہے. کس کا تعلق ایمان سے؟ اس کا تعلق ہے ایمان ہی نہیں عقیدہ. عمل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعضاء جوارح کے ساتھ ہے. نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، باقی سارے نیک اعمال انجام دینے. دونوں پر اپنی جگہ پر اہم ہے، ایمان بھی اہم ہے، عمل صالح بھی اہم ہے. لیکن دیکھیں دونوں میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اہم و مہم تو بہرحال ہوگی بھی صحیح. اگر دیکھا جائے تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کی اہمیت عمل صالح سے زیادہ ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں، اگر میں غلطی کروں بعد میں اصلاح فرمائیے گا کہ ایمان کی اہمیت کس سے زیادہ ہے؟ عمل صالح سے زیادہ ہے. نہیں کہ عمل صالح کی اہمیت نہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، اہمیت اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر یہ غور سے دیکھا جائے ایمان کی اہمیت کس سے زیادہ ہے؟ عمل صالح سے زیادہ ہے. اس لیے چونکہ ایمان کی حیثیت بنیاد کسی ہے، اساس کسی ہے. اگر ہم اسے بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اگر بس آپ بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، چاہے ایک کمرہ ہو یا 10 کمرے کھڑے کرنا چاہیں، جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی آپ اس پہ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. نہ ایک کمرہ بنا سکتے ہیں نہ 10 کمرے بنا سکتے ہیں. آپ ہوا میں تو بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. آپ پانی پر تو عمارت کھڑی نہیں کر سکتے ہیں. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے بنیاد مضبوط ہو. اگر بنیاد ہے تو اس پر ایک کمرہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں، ایک کٹیا جھونپڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں اور 10-15 منزل عمارت بھی کھڑی کر سکتے ہیں. اگر بنیاد ہی نہیں ہے،
آپ عمارت کس چیز میں کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایمان کی حیثیت بنیاد کسی ہے، اساس کسی ہے. اگر ایمان ہے تو اس پر عمل صالح کی بنیاد آپ کھڑی کر سکتے ہیں، عمل صالح کی بنیاد کھڑی کر سکتے ہیں. 2 رکعت پڑھیں گے وہ بھی قبول ہوگی اگر ایمان ہے. اگر مثلا 2 رکعت کے علاوہ جو واجب نماز ہے، اگر اس کے علاوہ آپ ہزاروں کا نافلہ پڑھتے رہتے تو وہ بھی قبول کیے جائیں گے. خدا نخواستہ اگر ایمان ہی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر ایمان ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، تو آپ نیک اعمال کی بلڈنگ کس چیز پر کھڑی کر رکھیں؟ یہ ایسے ہے کہ آپ ہوا میں بلڈنگ کھڑی کریں گے. تو جیسے ہوا میں بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، پانی پہ آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے ہیں، ہوا پہ اپنی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے ہیں. ایمان کے بغیر ایسے ہی ہے، وہ آپ اعمال صالح کر کے عمل کر کے کس ہوا میں بلڈنگ کھڑی کریں؟ ہوا میں بلڈنگ کھڑی کریں. جیسے ہوا میں عمارت کھڑی نہیں کر سکتے ہیں، ایمان کی حیثیت ایسی ہے، اگر ایمان ہے تو اعمال صالح کی بلڈنگ اس پر کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ ایمان ہے، آپ صرف واجب نماز پڑھیں گے تو بھی خدا قبول فرمائے گا، مستحب نماز پڑھیں گے وہ بھی خدا قبول فرمائے گا. خدا نخواستہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ انسان ہزاروں نمازیں کیوں نہ پڑھتا رہے، کتنی زکاتیں کیوں نہ دیتے رہے، کتنی حج و حجی کیوں نہ کرتے رہے، وہ ساری اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، چونکہ بنیاد کے بغیر عمل انجام دے رہا ہے. اب اسی تناظر میں آپ وہ تمام روایات دیکھیں جو پیغمبر خدا نے فرمائی ہیں مولا کی رحمت محبت ولایت کے حوالے سے، وہ سارے روایات آپ کے سامنے ہیں، صرف ہماری کتاب میں نہیں ہے. عالم اسلام تمام رسول کے ناموں کے حدیث موجود ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی اگر کوئی شخص کیا کرے، اگر کوئی شخص کیا کرے کوہ احد کے برابر خدا میں سونا دے دے، خانہ خدا کے طواف کرتے ہوئے مر جائے، اتنی نمازیں پڑھے، اسی کمر جھوکے، سارے نیک عمل حضور نے گنوائے کرے، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں، تیری محبت نہیں ہے، تو یوں سمجھے وہ کس طرح مر رہا ہے؟ حالت ایمان پر مر ہی نہیں رہا. اسے اونھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ چونکہ اس نے ایمان کے بغیر مسائل عبادات انجام دیتا ہے. بنیاد نہیں ہے، چونکہ بنیاد نہیں ہے، یہی وجہ ہے. جب یہ بات عرض کروں تو ہو سکتا ہے کل کسی کے دن میں آپ کے بات نہیں عرض کر، ہو سکتا اور مثلا یہ مجلس سنا تو اس کے دن میں یہ نہ جائے مثلا کہ میں شاید باقیوں کے ظاہری ایمان سے خارج کر رہا ہوں. اس لیے کہ تمام عالم اسلام اس بات پر اتفاق ہے کہ محبت اہل بیت جزو ایمان ہے. آئے محبت کی روشنی میں تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں اس طرح سے. حتیٰ جو ناسبی حضرات ہیں، جو لوگ کھلا دشمن اہل بیت ہیں، وہ بھی زبان سے اقرار نہیں کر سکتے ہم اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں. آپ ان کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی شخص اظہار زبان سے نہیں کر سکتا مجھے اہل بیت سے عداوت ہے. اس لیے اگر اہل بیت سے عداوت کا اظہار کرے تو خود اعتراف کر رہا ہے کہ میرے اسلام سے کوئی تعلق ہے، میرے کوئی ایمان سے کوئی تعلق ہے. تو یعنی محبت اہل بیت کے بغیر کیا ہے؟ اصل سے ایمان، یعنی حلاوت ایمان کی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ تمام عالم اسلام اس بات پر اتفاق ہے، شیعہ سنی سب اس بات پر متفق ہے کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ جزو ایمان ہے. آئے محبت کی روشنی میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت تفسیر میں آپ دیکھ لیں، جو تفسیر در منصور ہے اور اس میں وہ روایت اٹھا کر دیکھیں. اگر فصل انشاءاللہ بعد میں روایت عرض کروں گا بھی صحیح، تفصیلی روایات موجود ہیں اہل بیت محبت کے حوالے سے. آپ خود اعتراف کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. تو چونکہ ایمان کے بغیر، چونکہ ایمان اساس ہے، بنیاد ہے، جیسے بنیاد کے بغیر ہم عمارت نہیں کھڑی کر سکتے ہیں، اس طرح ایمان کے بغیر آپ عمل صالح انجام دیتے ہیں، وہ عمل صالح ہے ہی نہیں. جب عمل صالح ہی نہیں ہے ایمان کے بغیر، تو اس کا اجر صاف کرنے کس کہاں سے انسان لے گا؟ صاف پڑھ محمد علیہ وسلم. تو بات دونوں چیزیں اہم ہیں، ایمان بھی اہم ہے، عمل صالح بھی اہم ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے ایمان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ایمان اساس کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اگر بنیاد ہے تو اس پہ آپ ایک بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں، عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ ایمان ہی نہیں ہے تو عمل صالح کی عمارت کھڑی آپ کس چیز پر کریں؟ یا ریت پہ کھڑی کریں، یا ہوا میں کھڑی کریں، یا پانی پہ کھڑی کریں. ایسی عمارت بنے گی ہی نہیں، چاہے انسان شب روز انسان کیوں نہ کوشش کرتے رہے. اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، صاحب پڑھ لی. تو بس ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں. کس کے لیے ضروری ہیں؟ نمبر 1 دنیا میں حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی عظیم نعمتیں حاصل کرنے کے لیے.
اس کے لیے اس کے علاوہ خود متقی بننے کے لیے ساری باتیں گزشتہ مجالس میں عرض کر چکا ہوں، متقی بننے کے لیے، عبد خدا بننے کے لیے، اور خلاصے ایک خود انسان بننے کے لیے دونوں چیز ضروری ہے۔ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انسان نہیں بن سکتا جب تک چار چیزیں میسر نہ ہوں۔ انہیں میں سے جو چیزیں، ان سب چیزوں کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہونی ہے، اچھے ماں باپ ہوں، اچھا ماحول ہو، اچھی تعلیم و تربیت ہو، اس کے نتیجے جو چیزیں انسان کو حاصل ہوگی وہ دو چیزیں حاصل ہوگی، ایک ایمان حاصل ہوگا، دوسرا عمل صالح حاصل ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، انسان کے پاس آ جائیں گی، اب یہ حقیقت میں انسان بن جائے گا۔ مگر میں کر چکا ہوں کہ وہ صرف زندہ مخلوق رہے گی، بدترین حیوان بن جائے گا لیکن انسان نہیں بن پائے گا۔ تو انسان بننے کے لیے دو چیز ضروری ہے، ایک اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، دوسری اعمال صالح کی دولت ہو۔ یہ دونوں چیزیں باہم ہوں گی تو حقیقی معنوں میں انسان بن جائے گا، اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ خود قرآن کریم فرما رہے ہم نے بہت سے جنوں کو پیدا کیا ہے جن کا انجام جہنم ہے۔ کیوں خدا نے ان کا انجام جہنم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دل دیے ہیں سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہیں حق بات دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے حق بات سوچتے نہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے، انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے یہ انسان۔ اولئک هم الغافلون، یہ کس چیز کا شکار ہیں؟ یہ غفلت کے شکار ہیں، بھول چکے ہم نے کس لیے پیدا کیا تھا، یہ کس مقصد کس چیز طرف چلے گئے۔ یہی پر شاید بات بھول جائیں، یہاں پر یاد کر دوں کہ یہ جو غفلت یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ کہاں سے غفلت پیدا ہوتی ہے؟ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں؟ یہ کہاں سے غفلت پیدا ہوتی ہے؟ قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جو ہے نا خود فراموشی، یہ غفلت کے شکار ہو جانا، کہ انسان بھول جاتا ہے مجھے خدا نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، مجھے کیا بننا چاہیے تھا، میں کس طرف جا رہا ہوں۔ یہ غفلت کہاں سے آتی ہے؟ انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ خود قرآن کریم جواب دے رہا ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات میں دیکھیں خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور ہر شخص سے دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگلی آیت یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خدا فرماتا ہے اے صاحبان ایمان خیال رکھنا، اگر مومن بن چکے ہو تو خبردار غفلت کے شکار نہ ہونا۔ ایسا نہ ہو، تاریخ میں بڑے بڑے افراد گزرے ہیں، بڑے بڑے مومن گزرے لیکن آخر میں بہک گئے تھے اور اتنے گر گئے تھے، خدا نے ان کی مثال کتے کے ساتھ دی تھی جیسے آیات آپ کے سامنے ہیں۔ تو بار خدا فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار ان انسانوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا۔ دیکھیں جو اصل بات ہے خطاب مومنین سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اس کا مطلب خطرہ ہے مومنین کے لیے کہ خدا کو بھلا سکتے ہیں۔ اس جیسے کی مثالیں قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں کہ ایسے افراد تھے، بڑے بڑے مومن تھے، یہاں تک مستجاب الدعوت تھے، لیکن جب گرے ہیں تو اتنا سقوط کیا ہے، اتنے گرے ہیں خدا کی تشبیہ کتے کے ساتھ دی ہے، اس لیے خطرہ موجود ہے۔ تو خدا فرما رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کون سے لوگ؟ نسوا اللہ، جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ جب خدا کو بھلایا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، باب فاعل پہ چلا گیا ہے، دو مفعول لے رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ نسوا اللہ، خدا کو بھلایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے سزا یہ دی فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خدا نے فراموش کروا دیا۔ کس چیز کو فراموش کر دیا؟ أنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو فراموش کروا دیا۔ یعنی خدا فراموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ خود فراموشی ہے۔ یہ جو غفلت پیدا ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں انسان تھا، مجھے انسان بنی خدا نے پیدا کیا تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خدا فراموشی کے نتیجے پیدا ہوتی ہے۔ خدا فرما رہے ہیں نسوا اللہ فانساہم انفسہم، پہلے خدا فراموشی آتی ہے، اس کے بعد کیا آتی ہے؟ خود فراموشی آتی ہے۔ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے اس کا لازمی اور طبیعی نتیجہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہے بخدا، اور کوئی سزا اگر نہ ہو سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ انسان بھول جائے خدا نے مجھے انسان بننے کے لیے پیدا کیا تھا۔ کتنی بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا، یقین کر لیں اس سے بڑی سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ انسان بھول بیٹھے کہ خدا نے مجھے انسان بننے کے لیے پیدا کیا تھا، خدا نے مجھے اشرف المخلوقات بننے کے لیے پیدا کیا تھا، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا میں دنیا میں حیات طیبہ حاصل کروں اور آخرت کی دائمی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا مالک میں بنوں، اس لیے خدا نے مجھے پیدا کیا تھا۔ نہیں کہ میں دنیا میں بھی کل انام میں بل ہم ازل کے مستاق بنوں اور آخرت میں اس دردناک عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہوں، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں اگر آخرت کا جو عذاب ہے
وہاں سے وہاں کا کام ترین عذاب ہے، اگر وہاں سے گنہگار کو نکال کے دنیا میں آگ کے پہاڑ میں ڈال دیا جائے، اس اتنا سکون محسوس ہوگا، اس سکون سے نیند آ جائے گی. یعنی آخرت میں اتنا دردناک عذاب ہے. تو لہذا سب سے بڑی سزا یہ ہے خدا دیتا ہے کہ انسان بھول جائے خدا نے مجھے انسان بننے کے لیے پیدا کیا، اور خدا نہ کرے کوئی انسان واقعی خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموشی کے شکار ہو جائے، پھر اس سے بڑا نہ کوئی اور درندہ ہے، اس سے بڑا پھر کوئی اور جانور ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے مقتول سے لے کر آج تک جتنے تاریخ انسانی میں قتل ہو رہے ہیں، سب کس کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں؟ ان انسانوں کے ہاتھوں جو سب سے پہلے خدا فراموشی کے شکار ہوئے، در نتیجہ اپنے آپ کو بھول گئے. خدا نے ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا تھا، اور پھر سب سے بڑے درندے بن گئے، سب سے بڑے جانور بن گئے، اور پھر اتنے انسانوں کا خون بہایا کہ خون پی پی کے ان کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اپنی حق کی صحت و سلامتی کے لیے وہ اپنی تمام علماء عظام، تمام مجتہدین کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند محمدی صلوات. تو آج یہ بات پیاس کر دی کہ خدا فراموشی کے نتیجے میں کیا آتی؟ انسان خود فراموشی آتی. لہذا کتنی زیادہ تاکیدیں کی گئی ہیں کہ انسان نہ خدا کو بھولے نہ اپنی ذات کو بھولے. تم شوق سے ابھی اتفاق ربا یاد ہے کہ جناب خلمہ الطاف سنہاری صاحب کی ہے جنہیں سادی ہند کہا جاتا ہے. تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو. یقین کرنے واقع بات شعراء نے بالکل ترجمہ کیا ہے واقع شعر کی زبان میں ان معارف، ان حقیقی معارف کا جو قرآن و روایت میں بیان ہوئے، آیات روایت بیان ہوئے. کیا فرماتے؟ تم شوق سے، مخالف نہیں ہے، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو. بس ایک سخن بندہ عاجز کا ہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. دو چیزیں نہیں بھولنی چاہیے. بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جب انسان خدا کو بھولے گا ہو ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو یاد رکھے. جو خدا فراموشی کا شکار ہوگا وہ یقیناً خود فراموشی کا شکار ہوگا، اور جب خدا خود فراموشی کا شکار ہوگا پھر وہ انسان نہیں رہے گا. کل انہا میں بل ہم ازل کے مستاق قرار پائے گا. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. اب سوال یہ کہ دیکھیں جس ہستی نے، جس ذات نے اس زندہ مخلوق کو، دوبارہ صرف تھوڑی دیر کے دہرا دوں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت یہ بچہ عام زندہ مخلوقات کا زندہ مخلوق ہے، جسے ہم انسان کا بچہ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں. ایک دفعہ آگے تشریف لیں، برادر محترم مولانا امیری صاحب اشارہ فرما رہے ہیں، اگر ہو سکے آگے تشریف لے آئیں. جتنا تو آگے تشریف لائیں گے مجھے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے میں آسانی رہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. تو جب بچہ دنیا میں آیا ہے تو آپ زندہ مخلوق ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے. اگر اسے بروئے کار لائے تو کل انسان بن سکتا ہے. جو کون چیز ضروری ہے وہ آپ سامنے عرض کر دی. اب جو خالق جس نے اس بچے کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، کیا اس نے اسے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیا؟ اس کو انسان بنانے کے لیے خدا نے کوئی اہتمام نہیں کیا. دو اہتمام خدا نے کیے ہیں. ایک یہ خدا نے کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، اور دوسرے کچھ معصوم پیشوا بھیجے ہیں. میں اس موضوع کی طرف جا رہا ہوں جو انتہائی پر حساس موضوع بھی ہے کہ دیکھیں خدا نے اس بچے کو، یہ جو دنیا میں آ رہی ہے زندہ مخلوق آ رہی ہے، اس حقیقی معنوں میں انسان بنانے کے لیے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، قرآن کریم کی میں وہ آیات بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کریم کی نظر میں انسان صرف وہی ہے جو حقیقت مومن ہے. قرآن کریم کی نظروں میں غیر مومن انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. یہاں تک جو غیر مومن ہے قرآن کریم کی نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے. دونوں آیات علماء کرام آپ کے سامنے آیات قرآن کریم کی نظروں میں، روایات کی نظروں میں اور معصوم ارشادات کی روشنی میں جو غیر مومن ہے نہ وہ انسان ہے نہ زندہ چلتی پھرتی لاش ہے. یہاں پر ایک حدیث شاد آ گئی. جناب آغا حجت ہاشمی اپنی سیوطی کی شرح میں ایک جگہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کسی مناسبت سے، چونکہ علماء کرام تشریف فرمائے ان کی نظروں سے شاید گزر چکی ہے، جنہوں نے نہیں شرح پڑھی وہ پڑھیں گے تو ان نظر سے گزرے گی.
کہ حضور نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا, نام ان کا لینا ذرا مناسب نہیں ہے, اشارہ کیا, کیا کہا کہ من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی الارض, جو شخص چاہے اس لاش کو دیکھے جو چلتی پھرتی لاش ہے, اس شخص کو دیکھے جو چلتی پھرتی لاش ہے, چل رہا ہے زمین پر, فلینظر الی فلاں, تو فلاں کی طرف دیکھ لے. نام لیا بغیر حضور نے, شرح میں نام لکھے, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا, اور نہیں لینا مناسب ہے. تو یعنی قرآن کریم کی نظر میں, معصومین کے ارشادات کی روشنی میں, انسان صرف وہی ہے جو کیا ہو, مومن ہو. حتی زندہ صرف وہی صرف کیا ہے, مومن ہے. جو غیر مومن ہے وہ چلتی پھرتی لاشیں, وہ زندہ کہلانے کا اقدار نہیں ہے. سانس لینے کو نہیں کہتے ہیں دانا زندگی, ہر نفس ایک طرح نو کی ہے تمنا زندگی. اور جو مدی وقت فرماتے ہیں کہ سرد ہے جس کا لہو وہ آدمی بے جان ہے, بے دلوں پر زندگی دراصل ایک بہتان ہے. جن کے پاس زندہ دل نہیں ہے, زندگی دلوں کی زندگی کس کے وسیلے سے, ایمان کے وسیلے سے. دل کی زندگی ایمان کے وسیلے سے. جن کا دل زندہ ہی نہیں, مومن ہی نہیں ہے, اس پر زندہ کہنا کہ بہتان ہے, اس پر الزام, اس زندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے, اس زندہ کہنا چاہیے. تو بہرحال خدا نے اسی زندہ اس مخلوق کو انسان بنانے کے لیے دو کام کیے ہیں. ایک صحیفے بھیجے ہیں, کتابیں بھیجی ہیں, اور دوسرے ایسے معصوم پیشوا بھیجے ہیں. انسان کیا کرے, یہ زندہ مخلوق کیا کرے, ایک طرف سے ان کتابوں کو مطالعہ کرے, ان کتابوں کی تلاوت کرے, ان کی تعلیمات کو دیکھے, اور پھر دوسری طرف ان معصوم پیشواؤں کے کردار کو سامنے رکھے. ان کتابوں کی تعلیمات پڑھیں اور پھر اس کے بعد ان معصوم پیشواؤں کے کردار کو سامنے رکھیے اور اپنے آپ کو ان کی سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. جب ڈھال لے گا تو یہ زندہ مخلوق کیا بن جائے گی, انسان بن جائے گی. اور اگر نہیں ڈھال سکے گا تو پھر بدترین حیوان بنے گا, لیکن انسان نہیں بنے گا. لہٰذا یہی وجہ ہے, آپ ابتدا سے لے کر دیکھ لیں, حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں تا پیغمبر خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر دور میں دونوں چیز ساتھ ساتھ رہی ہیں, صحیفے بھی رہی ہیں, کتابیں بھی رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ معصوم پیشواؤں کا سلسلہ بھی چلتا رہا ہے. اب سوال یہ ہے, جب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا پیغمبر خدا تک, نبوت سلسلہ ختم ہو گیا, اب سوال یہ ہے قیامت تک انسان رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ انسان تو رہیں گے. تو سوال یہ ہے قیامت تک جب انسان رہیں گے تو انسانوں کے لیے کتاب کون سی رہے گی, پیشوا کون سا رہے گا؟ چونکہ ابتدا شروع ہی سے خدا نے جس پہلا انسان دنیا میں بھیجا اس کو ہادی بنا کے بھیجا, رہنما بنا کے بھیجا, اور پھر ساتھ صحیفے دے کے بھیجے تاکہ ان تعلیمات کی روشنی میں جو ان کی ضروریت میں سے آئیں گے, ان صحیفوں کی تعلیمات کی روشنی میں اور اس نبی کی ارشادات کی روشنی میں زندگی گزاریں. اب سوال یہ, پیغمبر خدا پر جب سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا ہے, لیکن کیا ہدایت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا بشری سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ اگر انسان قیامت تک رہیں گے, یقیناً رہیں گے اور اب تک چلے آ رہے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کتاب کون سی رہے گی جس کی تلاوت کرے, اس کی تعلیمات کی روشنی میں انسان زندگی گزارے, انسان بننے کی کوشش کرے, اور وہ معصوم پیشوا کون رہیں گے ان کی سیرت کو انسان سامنے رکھے, انہیں اپنا آئیڈیل قرار دے اور ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا رہے. آئے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ قیامت جب انسان رہیں گے, آئے معصوم پیشوا رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر معروضات لکھ کر آئے تھے, لیکن وقت گزر گیا. انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا کہ حقیقت یہ ہے عالم اسلام میں جتنے اختلافات ہیں, اختلافات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت سے اختلافات ہیں, اصول سے لے کر فروع تک, یا فروع سے لے کر اختلاف اصول تک, ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے. عرض کروں گا چند مثالیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا اختلاف کس سے پایا جاتا ہے, اور ان تمام اختلافات کی بنیاد سے یہ بنیادی نقطہ ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد ہدایت کا سلسلہ کس نے چلانا ہے, جسے ہم امامت تعبیر کرتے ہیں, خلافت تعبیر کرتے ہیں, پیغمبر خدا کی جانشینی سے تعبیر کرتے ہیں. تمام اختلافات کی بنیاد یہی بنیادی نقطہ ہے. اور حقیقت یہ ہے آج پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد قیامت تک جتنے اختلافات, بلکہ ظہور تک اصول قیامت تک اختلافات مٹ جائیں گے, جتنے اختلافات رہیں گے ان کی بنیاد یہی وجہ, یہی مسئلہ. اور جب تک ظہور نہیں ہو جاتا, جب تک ظہور نہیں ہو جاتا, امت مسلمہ جس حد تک اختلافات کا شکار رہے گی, انتشار کا شکار رہے گی, اور جس حد تک مصائب و آلام کا شکار رہے گی, اس کی بنیاد یہی بنیادی نقطہ ہے.
کہ پیغمبر خدا کے بعد کس نے امت کی ہدایت کرنا تھی، کس نے امت کی رہنمائی کرنی تھی، کس نے امت کی پیشوائی کرنی تھی، یہ بنیادی نقطہ ہے جو تمام اختلافات کی بنیاد ہے۔ آج 7 محرم الحرام کا دن گزر گیا۔ علماء کرام ہیں، ہم بچپن سے مجھے جیسے افراد مجالس سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، علماء سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 7 محرم الحرام سے دشمن نہر فرات کنارے پہرے بٹھا دیے تھے کہ پہرے ہیں لعینوں کے دریا کے کنارے پر، کونین کے وادی کو پانی نہ دیا جائے۔ آپ دیکھیں جو لشکر مظلوم کربلا قافلہ لے کر آئے ہیں نا، اس میں 6 ماہ سے لے کر 80-90 سال تک ہر عمر کے اس میں افراد شریک ہیں۔ دیکھیں برداشت کی حد ہوتی ہے نا، ایک جوان بہت دیر تک پیاس برداشت کر سکتا ہے، لیکن جس کی عمر صرف 6 ماہ کی ہو وہ کتنی دیر تک پیاس برداشت کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، یہ مظلوم ہے، یہ کم سن شہید ہے واقع کربلا کا، جس کی عمر تو بہت چھوٹی ہے لیکن مصائب بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ مقتول ہے کربلا کا جو 3 دفعہ شہید ہوا ہے، تیر سے بھی شہید ہوا ہے، نیزے سے بھی شہید ہوا ہے، اور پھر تلوار سے بھی شہید ہوا ہے۔ عجیب واقع مقدر شہید واقع صغیر کا 3 دفعہ شہید ہوا ہے یہ مظلوم، اور اتنی سخت ہی مصیبت اس شہید کی اہل بیت پیغمبر پر کہ جب جناب مختار آئے ہیں نا مسند اقتدار پر، اور ایک ایک کر کے قاتلین حسینی سے انتقام لینا شروع کیا ہے، جب اس سید سجاد تک خبر پہنچتی نا کہ مولا فلاں مقتول کو، فلاں ظالم کو، فلاں قاتل کو میں نے قتل کر دیا، مار دیے، تو سید سجاد ایک ہی سوال کرتے، ابھی تک ہرملہ قتل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہرملہ کی ماں جناب رباب اب تک نہ سائے میں بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیے ہے۔ اتنی سخت مصیبت تھی واقعی اہل بیت پیغمبر کے لیے اس بچے کی مصیبت، اور حقیقت یہ ہے کہ 6 ماہ کا کم سن مجاہد مظلوم کربلا کی حقانیت اور مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل بھی تھا، اور ساتھ ساتھ دشمن کی صفاقیت و بربریت سب سے بڑی دلیل یہی بچہ۔ آپ دیکھیں صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اولاد انسان کو ہمیشہ پیاری لگتی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو اولاد بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، لیکن زندگی میں 2 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو اولاد بہت پیاری لگتی ہے۔ ایک وہ مقام، ایک وہ مرحلہ جب انسان کی اولاد چھوٹی ہو، کم سن ہو، ابھی تھوڑی زبان بول سکتی ہو یا نہ بول سکتی ہو، ابھی ماں کو ماں نہ کہہ سکتی ہو، باپ کو بابا نہ کہہ سکتی ہو، اس انسان کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسرا مقام جب انسان کا بیٹا عین شباب کے عالم کو پہنچے نا، اور انسان اس کی شادی کرنا چاہے، اس کے سر پہ سیرا سجا وہ دیکھنا چاہے، انسان کو بچہ بہت پیارا لگتا ہے، بیٹا بہت پیارا لگتا ہے۔ عجیب مقدر ہے مظلوم کربلا کا، حسین کو دونوں مصیبتیں دیکھنا پڑی ہے، اپنے 6 ماہ کے شیر خوار کی مصیبت بھی دیکھنی پڑی ہے، اور اپنے کڑیا جوان بیٹے کی مصیبت بھی دیکھنی پڑی ہے۔ عاشور کے دن جب مظلوم کربلا نے سیاسہ بلند کیا نا اور خیموں میں کوہرام بپا ہوا، مظلوم کربلا خیموں میں تسلی دینے کے لیے کہ اے میری مسورات، اے میری مخدرات اس میں طہارت، آپ پریشان نہ ہوں، خدا پہ توقع رکھیں، حوصلہ کریں۔ لیکن خواتین نے صبر کر لیا، لیکن 6 ماہ کے بچے نے وہ رونا بند نہ کیا، مسلسل رو رہے تھے۔ مظلوم کربلا نے فرمایا میری بہن زینب ذرا اثر کو لے کر آئے نا، میں اس سے آخری الوداع کر لوں۔ جب ہاتھوں میں لے کر آئے، مظلوم کربلا نے دیکھا اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے جاں بلب ہو رہا ہے۔ فرمایا زینب بہن میں جاتا ہوں قوم اشکیا کے سامنے، ہو سکتا ہے اثر کی حالت دے کر اس قوم کو ترس آ جائے اور چند گھونٹ پانی کے تھوڑا سا پانی دے دیں اور میرا بیٹا شاید سیراب ہو جائے، پانی اس کو دے دیں۔ مظلوم کربلا اپنے شہزادوں کو ہاتھ میں لے کر آتے قوم اشکیا کے سامنے، ناکا پر سوار ہو کر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تاکہ دشمن سمجھ جائے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ آئے قوم اشکیا کے سامنے، اثر کو دونوں ہاتھ پر بلند کیا اور ایک جملہ کہا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اے قوم ستمگار اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو، اگر تمہاری نظر میں کوئی جرم ہے تو مجھ حسین کا جرم ہے۔ آؤ یہ دیکھو میرا سر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے، آؤ اس شیر خواہ کا تو کوئی جرم نہیں ہے،
आओ इसे ले जाओ, आओ सैराब करके वापस मेरे पास ले आओ जाओ। अला तराउना कैफ यतलज़्ज़ा तशाब, नहीं देख रहे हो मेरा सर किस तरह वाकई आपकी तरह तड़ रहा है। असर तलज़्ज़ी की कैफियत को पहुंच चुका है। आयतुल्लाह अल्लामा हाशिम निजात फरमाते हैं तलज़्ज़िया उस कैफियत को कहते हैं कि जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है ना, तो मछली पर चंद कैफियतें तारी होती हैं। पहली कैफियत ये तारी होती है, मछली जमीन से उछलती है, फिर जमीन पर आती है, तड़पती है। जब तड़पने की ताकत खत्म हो जाती है ना, फिर पहलू बदलती है, कभी दाएं पहलू पर आती है, कभी बाएं पहलू पर आती है। जब ये ताकत भी खत्म हो जाती है, फिर क्या करती है, बार बार मुंह खोलती भी है, फिर मुंह बंद भी करती है। और जब ये ताकत भी खत्म हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है मछली, अगर उसका मुंह खुला रह जाए तो बंद नहीं कर सकती है, अगर उसका मुंह बंद रह जाए तो खोल नहीं सकते। हमारे तलज़्ज़ी इस कैफियत को कहा जाता है, अगर उसका मुंह खुला रह जाए तो कमजोरी की वजह से बंद नहीं कर सकती, अगर उसका मुंह बंद हो जाए तो खोल नहीं सकते हैं। फरारत इससे वो कैफियत होती है, अगर मछली को पानी में डाल भी दिया जाए तो मछली मर जाती है, जिंदा नहीं रहती है। तो मज़लूम करबला फरमाते हैं ऐ कौम सितमगार, मेरा अस्कर तलज़्ज़ी की कैफियत को पहुंच चुका है। आप अगर पानी दे भी दोगे तो मेरा अस्कर जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो हम अर्ज़ करें मज़लूम करबला, जब जानते हैं अस्कर जिंदा नहीं रहेगा तो फिर कौम सितमगार से पानी मांग क्यों रहे हैं? शायद हुसैन यही जवाब देंगे, अगर पानी मिल गया अस्कर मर तो जरूर जाएगा, लेकिन रुबाब को इतना इत्मीनान तो होगा मेरा बेटा प्यासा नहीं मरा है बल्कि पानी पीकर मरा है। आखिर माँ है, इस हद तक उसकी इत्मीनान हो जाए, यही उस बात की काफी है। साहिब अनात तशरीफ फरमा है, वो सोचे 6 माह के बच्चे को आखिर प्यास बुझाने के लिए कितना पानी दरकार होता है। माए अपनी उंगलियां पानी में तर करती हैं, अपनी तर उंगलियां बच्चों के होंठ पे रखती हैं, 6 माह के बच्चे की प्यास बुझ जाती है। बस इतना पानी दरकार था असहर को प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उमर इब्न साद ने क्या कहा, ए हमला क्या देख रहा है, मेरी कौम सितमगार हो रही है असहर की मज़लूमियत को देखकर। इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की बात को मुकम्मल होने दे। इस पर लोगों ने तीर से शोभा उठाया, और तीर से शोभा जो हैवानों को शायद मारने के लिए इस्तेमाल किया, तीर से शोभा का चलना था। फजो में तिफलो मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, अस्कर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। सिर्फ अस्कर ज़िबा न हुए बल्कि मज़लूम करबला का शाना भी जख्मी हुआ। मज़लूम करबला ने अस्कर का खून अपने हाथ में लिया, आसमान की तरफ उछाला, एक कतरा वापस लाया, निदाए आसमान से अस हुसैन अस्कर को हमारे हवाले कर दे। हमने अस्कर की जन्नत में एक दाया का इत्माम कर दिया है, अब इसे वो सैराब करेगी, अस्कर को दुनिया पाने की जरूरत नहीं है। मज़लूम करबला ने दोबारा अस्कर का खून अपने चुल्लू में लिया, अपने महासिर रंगीन किए और एक दुख भरा जुमला कहा, हाज़ाल का जद्दी रसूलुल्लाह, मैं इस हाल में नाना से मुलाकात करूंगा और शिकायत करूंगा, नाना आपकी उम्मत ने आपके बाद हमारे ऊपर क्या जुल्म मुस्तम ढाए। मज़लूम करबला ने अपने मज़बूह बेटे को, अपने मनहूर बेटे को, अपने मकतूल बेटे को अब आके दामन में छुपाया। अब खैमों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, यही सोच रहे होंगे, माँ इंतजार में है, बहन इंतजार में है, अभी मैं सर को सैराब करके लेकर जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा माँ और बहन को। आगे एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं। आखिर मज़लूम करबला खैमों के नजदीक पहुंचे। जब खैमों के सामने आए, जब सकीना आगे बढ़ी और सवाल की, बाबा सकाईदाखी, क्या मेरे भाई को सैराब करके लाए हैं? और मैं हाँ सकीना, तेरा भाई सैराब तो जरूर हुआ है, लेकिन पानी से नहीं बल्कि हरमला के तीर से शोभा से सैराब हुआ है। जनाब रुबाब आगे बढ़ी, जब नजर पड़ी ना बेटे की लाश पर, आया करीमा पड़ी, मन वालिदा तो युरज़ेना हौलैन कामिलैन, कि माँ को चाहिए अपने बेटों को 2 साल तक दूध पिलाएं। फरमाया अस्कर, तेरी उम्र तो अभी 6 माह की थी, तूने तो 2 साल तक दूध पीना था, लेकिन मैं तुझे दूध न पिला सकी, ये तुझे किसने सिर्फ 6 माह में ज़िबा कर दिया है। तेरी उम्र तो दूध पीने की थी
اور پھر ایک اور دکھ پر جملہ کہا اصغر بیٹا اب مثلوں کا یونہر پر تو جیسے بچوں کو ظاہر کیا جاتا ہے. مظلوم کربلا نے ام رباب کو اپنے ساتھ لیا, خیموں کے پیچھے آئے, بابا کی ذوالفقار سے قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد اصغر کو لٹایا قبر میں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریتی اصغر کے ننھے سے بدن پر ڈالنی شروع کی. ننھے سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے. اب 11 محرم الحرام کو جب دشمنوں نے سر گنے نا, دیکھا سب سارے سر مکمل ہیں لیکن ایک سر نہیں ہے. اس ملعون نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ مظلوم کربلا خیموں کے پیچھے گئے تھے, شاید اصغر کو وہاں پر دفن کر دیا ہو. اب ملعونوں نے حکم دیا کیا کریں, سب نیزے لے کر جائیں, خیموں کے پیچھے جائیں اور زمین میں نیزے گاڑنے شروع کر دے. اب خدا نہ کرے کوئی ماں یہ منظر دیکھے, کوئی بہن یہ منظر دیکھے, پھوپھیاں دیکھ رہی ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں, زمین میں نیزے مارتے ہوئے خاموش کیا جا رہی ہے. ایک نیزہ گڑا زمین میں, جب نیزہ زمین سے باہر آیا کیا دیکھا ماں نے کہ اس کا اصغر نیزے کی نوک پر نظر آیا. اس ملعون نے اصغر کو نیزے سے اتارا, اپنے تلوار نکالی اور اصغر سر بھی تن سے جدا کر دیا. یہ مظلوم ہے جو ایک دفعہ تیر سے ذبح ہوا, ایک دفعہ نیزے سے شہید ہوا اور ایک دفعہ تلوار سے شہید ہوا. عباس کا ہم زور کمر چور کر گیا, اکبر جہاں حسین کا بے نور کر گیا. اصغر و کربلا کا اکیلا شہید ہے جو مسکرا کے ساری تھکن دور کر گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم لا نقبل الظالم ظالم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا له لا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايعات وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.